अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर ले गए डीएसपी के सप्तान के कमरे में। हम बैठ के जाके और तकरीबन 1 बजे आप 12:40 वो सप्तान साहब आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। अब हमें नहीं पता कहा, आप बैठे इनको हम लेके जा रहे हैं। हम फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक एएसआई वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आएँ, तो एक कार में मुझे बैठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूज़र, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर हैं, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूज़र थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए ज़रा चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फ़ोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाएं आप। अच्छा आप ओपीडी, मुझे इससे पता है क्योंकि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये ओपीडी था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। ओपीडी से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होएगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आएँ। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर्स थे उनको कहते कि ये मेरी बहन, 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं? डॉक्टर फैसल भी है, तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, ख़ुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होएगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाए रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आएगा वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं? किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर उन्होंने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट? कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती, जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आँख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं। दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब हूँ, मुझे नाम नहीं भूल गया,
کہ میں یہ ہوں, میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کا بلڈ پریشر لیا جو 120/80 تھا یا 70 تھا, وہ بلڈ پریشر لیا, پھر انہوں نے انجیکشن, میں ساتھ تھی, انجیکشن ان کی آنکھ کا جو انجیکشن لگایا تھا, اور لوگ مطلب پتہ نہیں رات کے 2-3 بجے ہوئیں گے, تو وہ اب ہم ایک سارا پروسیجر کر کے, تو ان کو خان صاحب کو, عمران خان کو میں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا ابھی آپ کو ہم نے شفا لے کے جانا ہے اور وہاں آپ کا سارا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا اور اف ریکوائرڈ اینی ٹریٹمنٹ وہ سارا وہاں ہوگا. تو وہ خوش تھے, کہتے ٹھیک ہے. میں کہ پھر آپ کو جب یہ ہو جائے گا نا سارا ایک دم مکمل طور پہ, پھر ہم کو واپس لے جائیں گے. کہتے ٹھیک ہے. کہتے شفا جا رہے ہیں؟ میں کہا ہاں شفا جا رہے ہیں. تو ہم بہت بڑی دیر بیٹھے, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, ٹائم جیسے گزار نہیں رہے ہوتے. مطلب ایک چیز جتنا ٹائم پروسیجرز وغیرہ میں نہیں تھا جتنا ہم جب, تو ایک بس انہوں نے بس ایک بات, اور وہ ڈاکٹرز کہتے جی آپ نہ کریں, آپ کا بلڈ پریشر اس سے چڑھتا ہے. وہ بار بار ایک ہی چیز انہوں نے کہی, کہتی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ساتھ میرا اتنا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں. مجھے کہتا ہے جو ایک کوئی اور ڈاکٹر بھی آتا, اس نے کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے 10 مہینے سے میرے پاس, کہتے نہ ریڈنگ مٹیریل نہ ٹی وی. کہتے جب میں کہتے جون, اب ان کو ڈیٹ, کہتے جولائی, ان سے پوچھے بتاؤ میں کب, میرا جولائی میں تھا. کہتے میرا سر میں کچھ ہونے لگ گیا. اور کہتا, اور پھر کہتا میں ان کو بتایا کہ میرا کبھی 42 سے زیادہ پلس نہیں ہوتی اور 120 سے زیادہ میرا بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوا, یہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہوتا. کہتے میری طبیعت پیلپیٹیشن لگ جائے. کہتی میں ان کو جو جیل کے ڈاکٹرز تھے وہ ان کو کہیں, کہتے کوئی سنتا ہی نہیں تھا, کہتے کوئی میری پرواہی نہیں کرتا تھا. کہتے میں ان کو کہتا جاؤں, وہ کہیں کہ ان کو کچھ کرو. کہتے پھر کوئی وے بتائیں کہ پھر ایک کچھ میں دوائی دی. 1 اگست کو کسی نے دیکھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. پھر جو کہتے 10th کو جو ڈاکٹر آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو سولیٹری میں رکھا گیا ہے اور آپ کو جو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے یہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں, اور آپ کو جو بالکل ہیومن کانٹیکٹ, اس کی وجہ سے یہ آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بلڈ ہائپر ٹینشن وہ نہیں ہے, یہ آپ کو انزائٹی جو اتنی سویر ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ پریشر آپ کا ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا میں نے ریکمنڈیشن کی کہ آپ کی ساری جو آپ کے, بار بار مجھے کہیں بتاؤ ان کو کہ میرے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں, یہ بتاؤ میرے ساتھ, یہ انسانوں کی, یہ انسان نہیں ہے. کہتے کوئی انسانوں کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. کہتے بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے سولیٹری میں رکھا ہوا ہے. کہتے یہ انسان نہیں ہے جو کر سکتے ہیں. کہتے کون کس کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. اور وہ بار بار مجھے کہیں کہ جا کے میں نے ان کو بتایا کہ میں کہ نہیں ساری قوم آپ کے ساتھ, میں کہ ساری قوم آپ کے لیے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کریں. اور مجھے باہر گئے, کہتے یہ ظلم کر رہے ہیں میرے پہ. کہتے میرے ساتھ بتاؤ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے ساتھ کہتے ہیں بار بار کہتے یہ مجھے کچھ, میں ان کو کہتا ہوں میرے سنتے نہیں ہیں. کہتے یہ میں ان کو کہتا ہوں مجھے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہتے پرواہی نہیں کرتے میری. تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا تم, کہتے بتانا یہ ہیومن انسان نہیں ہے. میں کہا تم فکر نہ کرو, میں کہا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. میں کہا جو جس نے تمہارے ساتھ کیا ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں کہا ہم تمہیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو آج اسی بیسس پہ جو آج خبریں آ رہی ہیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ میں نے شفا نہیں چاہتا. بڑے خوش, کہتے میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل جا رہے ہو. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا آپ کی ڈیسیجن. میں کہا سپریم کورٹ نے دیا. میں نے کہا عزیر بھنڈاری کا میں نے بتایا, بڑے خوش ہوئے. کہتے وہ بہت اچھا. کہتے وہ تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میں نے کہا ان کے وہ لے کے گئے تھے. اور میں کہا انہوں نے ڈیسیجن دیا ہے کہ آپ کو وہاں جائے گا, آپ کا کمپلیٹ چیک اپ ہوگا, آپ کا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہوگی, پھر آپ کو واپس ڈیالہ لے جائیں گے. میں کہا یہ نہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں رکھتا. تو کہتے ٹھیک. کہتے اچھا پھر ہم کہتے جب ہم شفا جا رہے ہیں. میں کہا ہاں. اب میں بھی سمجھی کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن. میں کہا نہیں, اب ہم یہاں سے آپ کی آنکھ دکھانے آئے ہیں, تو ہم وہاں شفا جا رہے ہیں. باتیں, اور ایک ہی بات کہتے ہیں میرے پہ ظلم کیا ہے. کہتے ہیں یہ میرے سے مجھے ٹارچر کرتے ہیں, مجھے کسی سے ہیومن کانٹیکٹ. کہتے ہیں ایک اور ڈاکٹر کا, کہتے ہیں اس سے پہلے ایک تو 10th کو والے نے کہا ہے نا جو لاسٹ آئے, کہتے جو پہلا اس نے بھی کہا تھا ہیومن کانٹیکٹ ہے, یہ دس از یور ٹریٹمنٹ, کہ جو ہائپر ٹینشن ہے اس کی, تو یہ کرتے نہیں ہے. کہتے ہاں 2 دن مجھے انہوں نے کیا کہتا ٹی وی چلایا, کیا اخبار دیا مجھے. کہتے 2 دن, کہتے پھر بند کر دیا. جب یہ کہا کہ 2 پھر بند کر دیا انہوں نے.
کہتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں, بار بار مجھے کہے اور کہتے بتاؤ, میں کہ پتہ ہے, میں کہ تم فکر. خیر پھر ہم وہاں, اچھا پھر ہم وہاں, ہم نے کہا چلے ہم شفا جانے لگے. اب سپریم کورٹ نے کہا شفا, تو میں اس کو ڈی ایس پی کو, میں کو یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ کہتا پیمز جا کے بتایا مجھے جگہ. میں کہ کیا جگہ؟ کہتا پیمز. میں کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیژن ہے, آپ اس کو یہ کنٹیمپٹ ہوئے گا اگر آپ نہیں لے کے جاؤ گے. کوئی جواب نہیں دیتے بس جو. اچھا ان کی آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی. پھر ہم اسی راستے سے سوچے, میں کو, اور وہ تیز چلتے ہیں نا, پٹی لگی ہوئی, اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں, میں کو آہستہ چلو, کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی, فون کی بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک, اور کوئی سیکیورٹی نہیں, مطلب وہ لوگ کھڑے تھے وہاں, میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں, تو جو بھی تھے. مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں, میں کو آہستہ چلو, آنکھ پہ ایک پہ پٹی ہے, مگر ان کو اس طرح لے کے آئے اور پھر بیٹھے. میں نے کہا مجھے دوسری کار میں بٹھا دیا. میں پوچھتی کہوں, پھر سمجھ آیا جب میں کہتی شفا جانا ہے, شفا جانا ہے. کہتے وہ آگے سے جواب نہ دے, کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہتے نہیں, یہ سپریم کورٹ نے کہا, آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہو؟ مجھے ویسے, میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا, وہ کوئی رش نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں, ایک ان کی کار تھی, ایک کے پیچھے تھی, اڑتے اڑتے آ رہے تھے, کوئی ٹریفک نہیں تھا, مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف, مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے, مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی, جب یہ آتا ہے نا, یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں, میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے, یہ کون سی, وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں, مجھے یہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. پھر ہمیں پورا لے کے, کیا بولتے نہیں ہیں, اتنی ان میں ڈگنیٹی نہیں ہے کہ تو ہم کوئی, مجھے تو لگتا تھا وہ میرے ساتھ ایک ایسا وہ لڑکی تھی کہ ہم پرزنرز ہیں, کوئی جواب نہیں دیتا. میں بار بار کہتی جاؤں, میں کہ یہ آپ نہیں کر سکتے آپ, اور میں ریپیٹ کرتی ہوں, جو میں آگے پڑھ رہی ہوں نا, یہ کچھ آ رہا ہے, ان کا صرف آنکھیں دیکھیں, کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں, صرف آنکھیں کی. اور مجھے نہیں پتا کون وہ ڈاکٹر فرق تھے, ایک کو عارف, ڈاکٹر عارف نے انٹروڈیوس کرایا, اور مجھے دوسروں کے مجھے نام نہیں کیا کون کون تھا, اور بلڈ پریشر لیا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا. ایز آئی سیڈ, میں نے ان کا کون سا آپ جو خان صاحب کون سی دوائی لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نام نہیں یاد. آپ کون آئی ڈراپ سے کس کو, کتنے کو نام یاد آتے ہیں, 2 پہلے لے رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا تھا. فائلیں چیک کر رہی تھی, میں نے کہا, میں کہ آپ نے دیا, آپ کے کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے, آپ کی فائل ہی نہیں ہے, آپ کی یہ طریقہ ہے ان کا یہ دیکھنے کا, اتنی ہیپ ہیزرڈ, اتنا غلط طریقہ. اور پھر انہوں نے کہا پھر جب واپس پھر سب اڈیالہ,